آپ نے تجویز بہت اچھی دی تھی آل پارٹیز کانفرنس، لیکن ہو ول بیل دا کیٹ اینڈ ہو شیل بیل دا کیٹ، پہلا قدم کون لے گا مصطفیٰ نواز کو کر کے عمران خان لے سکتے ہیں؟ بالکل، میری جو بات ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے تحریک انصاف کے جو دوست تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے آئے تھے، تو جب میں نے ان کے سامنے یہ گفتگو رکھی تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت جلد ایک لارجر ایجنڈا طے کرنے کے لیے ایک کنسلٹیٹو میٹنگ ود ان 2 ویکس ہم بلا لیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک براڈر کنسلٹیشن کر کے عوام کی بھی اس کے اندر انپٹ لیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو قوم کے سامنے رکھیں گے کہ جناب اقتدار کے لیے سیاست ہم نے بہت کر لی، یہ نیشنل ایجنڈا ہے، آئیے اس پہ اکٹھے ہوں اور ملک کو بھی بچائیں اور آگے چلیں۔ فواد چودھری صاحب، کیا پاکستان طریقہ کبھی سولو فلائٹ، کبھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کا گرینڈ اپوزیشن الائنس، ان دونوں کے درمیان وہ سوئنگ کر رہی ہے تو کنفیوزڈ ہے پاکستان طریق انصاف، ایک آپشن کام نہیں کرتی دوسرے آپشن کی طرف، دوسرا آپشن کام نہیں کرتا واپس پہلے آپشن کی طرف؟ پہلی بات تو ایک تو میں یہ سمجھ تھوڑا سا میں مصطفیٰ سے اس پہ میں ایگری نہیں کرتا کہ اقتدار کا ایشو ہے۔ اقتدار میں دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو پاپولیرٹی ہے نا عمران خان کی، اس پہ تو کنسنسس ہے کہ عمران خان پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی ہے۔ یہ عمران خان کی ذات کی بھی ایک وجہ ہے، انہوں نے جو ریزسٹنس دکھائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پاکستانی قوم کے اندر ایک جو شعور آیا ہے اور جو چینج ہوئی ہے، جنریشنل چینج، اس کی وجہ سے، یہ ایشوز کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا جو پاکستان کا 65 سال کا یا 70 سال کا جو ایک دور ہے، 74 سال کا، اب اس سے بریک چاہتے ہیں عوام۔ شہباز شریف نے نواز شریف کا، ٹو بی فیئر ود، جو مریم نواز کا نعرہ تھا نا، ووٹ کو عزت دو، وہ بھی بڑا پاپولر نعرہ تھا۔ مریم نواز جب جیل سے نکلی ہیں، بڑی انہوں نے دلیرانہ جیل کاٹی ہے، اور وہ جب نکلی ہیں، شی واز ویری پاپولر، لیکن جو ہی انہوں نے ڈیل کی وہ بالکل انہوں نے، ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ بطور چیف منسٹر وہ پاپولر نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو انہوں نے آپ بھی سمجھتے ہیں مصطفیٰ، حالانکہ بڑا وہ کام کر رہی ہیں، روزانہ وہ کسی نہ کسی کارڈ کا افتتاح کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ ٹک ٹاک زیادہ دیکھتی ہیں، نہ دیکھا کریں۔ She's very unpopular. She has lost ٹک ٹاک پر عمران خان کے بھی سب سے زیادہ فالوورز ہیں، یہ تو ان لوگوں کا بھی پاکستان طریق انصاف کا۔ نہیں، ویسے عمران خان صاحب تو ٹک ٹاک بند کرنا چاہ رہے تھے ایک زمانے میں، یاد ہے آپ کو؟ کافی پرابلم آ رہی تھی اس سے۔ اچھا، مجھے یہ چیز یاد نہیں ہے، نہیں بلکہ ٹک ٹاک کے تو بڑے شوقین تھے، ان کے بڑے، وہ سارا کام ہی پی ٹی آئی نے شروع کیا پاکستان میں، یہ جو ماڈرن میڈیا ہے وہ تو پی ٹی آئی نے شروع کیا۔ پی ٹی آئی کرے تو جائز ہے، کوئی اور کرے تو غلط ہے؟ نہیں، میں اس وقت بات یہ کر رہا ہوں ان کے نیریٹو کی۔ مریم نواز اپنی پالیٹکس ختم کر گئی جب انہوں نے ڈیل کی۔ آج عمران خان، لیکن پی ایم ایل این کا کلیم ہے کہ جی ہماری پرفارمنس پنجاب میں ان کمپیریزن ٹو کے پی، مجھے اپنا پوائنٹ دینا، کوئی پوائنٹ ہے ہی نہیں، پرفارمنس کا ایشو ہی نہیں ہے اس وقت، نہیں ہے ایشو، نہیں، اس وقت اور چیزیں ہیں۔ اچھا، جب انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تو ان کے اس وقت وہ پوزیشن میں تھیں، ان کو لوگ جلسوں میں خود آتے تھے، گھیر گھر کے نہیں لانے پڑتے تھے۔ جب انہوں نے ڈیل کر لی وہ زیرو ہو گئی، شہباز شریف نے ڈیل کر لی زیرو ہو گئے۔ آج عمران خان کسی پوزیشن میں نہیں ہے ڈیل کرنے کی، وہ ڈیل کریں گے وہ شہباز شریف بن جائیں گے۔ اسی لیے تو عمران خان 19 مہینے سے 18 مہینوں سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کیا آفر نہیں ہو گئی کہ آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں، بنی گالا چلے جائیں، باہر چلے جائیں، وہ نہیں ڈیل کر، آؤٹ آف سلیبس آ گئے ہیں عمران خان۔ اب یہ پرابلم ہے، اس حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جن سے جان کیسے چھڑائیں۔ اب ایک یہ طریقہ ہے، لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم بڑے سکون سے حکومت کر رہے ہیں، معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، انٹرسٹ ریٹ ڈاؤن ہو گیا ہے، ریمیٹنسز آپ کی وہیں پر برقرار ہے۔ میں آپ کی طرف ضرور آؤں گی، دیکھیے نا، اگر آپ اس پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں۔ ایک تو پہلے آپ نے جو بات کری نا پرفارمنس کی، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں ثابت ہو گیا نا کہ یہ بہت ہی انپاپولر ہے۔ 18 سیٹوں کے ساتھ شہباز شریف وزیر اعظم بنے ہیں، 27 سیٹوں کے ساتھ زرداری صدر بنے ہیں، اور عوام نے انہیں مسترد کیا ہے بری طرح۔ اور اس کے بعد یہ جو ڈرامے کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں اس وقت، دیکھیں علی امین گنڈا پور کی پرفارمنس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہ کرے۔ لوگوں نے علی امین گنڈا پور کو سڑکیں، نالیاں، گلیاں، ہسپتال ٹھیک کرنے کے لیے ووٹ نہیں دیے، اس کو صرف عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے ووٹ دیے۔ اور یہاں پر نیریٹو کی تو پرابلم بنتی ہے، یہی نیریٹو آپ کے گورننس کے راستے کی رکاوٹ بنتا ہے۔ نہیں، گورننس کا ایشو ہی نہیں ہے نا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف عمران خان کو رہا کرنے کے لیے ووٹ لیا ہے، ہم نے عوام کی خدمت کے لیے ووٹ نہیں لیا۔ خدمت ہے ہی نہیں ابھی ایشو، وقت ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے جب ڈیولپمنٹ کا، گورننس کا وقت چل رہا ہے۔ اس وقت رائٹس کا ایشو ہے، اور رائٹس کے ایشو میں رائٹس کے ایشو ہے نا، تو سب سے پہلے کے پی کے عوام کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ووٹ سے حکومت الیکٹ کرنے کا حق دو۔
سب سے پہلے کے پی کے لوگ بنی کہتے ہے نا ہیں کہ ان کی ہمارا اپنی- جو لیڈر ہے عمران خان کے وہ اپنے ووٹ باہر سے آئے. حکومت بنی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو جو آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 26 تک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بحال ہوں. پاکستان میں رائٹ ناؤ دا پالیٹکس ریوالوز اراؤنڈ رائٹس, not around development. So this is the point that PMLN needs to understand. This is an interesting but strange point and slightly different from what you were propagating, مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب. آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک نیشنل ایجنڈا ہو جہاں پہ عوام کی فلاح کی بات ہو, لیکن فواد کہہ رہے ہیں کہ نہیں, عوام کی فلاح بعد کی بات ہے, فی الحال رائٹس ریسٹور کیے جائیں, کانسٹیٹیوشن. نہیں, حقوق عوام کے دیکھیں سب سے فنڈامنٹل حقوق. لیکن کیا آپ کے نزدیک بھی عوام نے ووٹ صرف عمران خان کا وکٹم ہوڈ کے لیے دیا ہے, پرفارمنس کے لیے نہیں, ڈیلیوری کے لیے نہیں, گورننس کے لیے؟ دیکھیں یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ جب بھی کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر پاتا, ہماری اسٹیبلشمنٹ وقت سے پہلے اپنے ایجنڈا کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کو نکال دیتی ہے, تو پھر اس کے ہاتھ میں ساتھ ایک وکٹم کارڈ بھی پکڑا دیتی ہے. پھر وہ گریبان چاک کر کے لوگوں میں نکلتا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی. یہی میاں نواز شریف صاحب کا, ان کا بھی تو یہی گلا تھا. انہوں نے مجھے کیوں نکالا, انہوں نے پورا اسلام آباد سے لے کر لاہور تک جو جب گئے یہاں سے تو انہوں نے کیا سوالات کیے تھے, داتا صاحب پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کیا سوالات کیے تھے, یہی سوالات کیے تھے نا. تو پاکستان کی عوام میرے خیال میں وہ ایک پرنسپل کانٹرڈکشن کا حل چاہتی ہے, اور وہ پرنسپل کانٹرڈکشن, وہ بنیادی تضاد اس ملک کا یہ ہے کہ ہماری اس ملک میں حیثیت کیا ہے. آئین کہتا ہے کہ فیصلہ خدا تعالیٰ بزرگ و برتر کی ذات کے بعد عوام کا ہے کہ وہ کس کو اپنا حکمران چنتے ہیں. لیکن ہم بند کمروں میں لیکن پنجاب کے لوگ اگر پی ایم ایل این کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, سندھ کے لوگ اگر پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, کے پی کے لوگ اگر پی ٹی آئی کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر یہ مانا جائے کہ نہیں میرا ہی ووٹ ہے, صرف کسی اور کا ووٹ نہیں ہے, تو کیا یہ پرابلم نہیں ہوگی؟ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز کی صورت میں مینڈیٹ ملتا ہے تو وہ ہمیں قابل قبول ہے. 2018 کے الیکشن میں بھی آر ٹی ایس فیل ہوا, دیکھیں ہم اس بات کو نگیٹ نہیں کر سکتے, لیکن جو 2018 کا الیکشن تھا اور 2023 کے الیکشن میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. یہ تو ڈاکہ پڑا, یہ تو سر عام, میں خود اس کے اندر آپ تو کہہ سکتے ہیں, دیکھیں میں خود ایک وکٹم ہوں, یعنی کہ اور آپ نے بھی بہت سہا ہے, آپ نے تو جیل میں رہ کے سہا. میرا بھائی جو ہے وہ میرے نومینیشن پیپر جا کرنے گیا, اس کو ریسٹ کر لیا, ہمیں جیل میں ڈال دیا, نومینیشن پیپر ریجیکٹ کر دیا. جج بعد میں مجھے سوری کا میسج بھیج رہا ہے کہ میرے پہ پریشر بڑھا تھا. یہ تو جج صاحب نے سوری کا میسج بھیجا آپ کو؟ کون سے جج نے؟ بس وہ کہتے ہیں, نام تو نہیں بتا سکتا. اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے ضلع کے نہیں تھے.